نصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا اعتبار پر بے شمار نذرانہ آئے درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے قابل عزت بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو تمام تر لرزشوں کے باوجود حسن عقیدہ پر قائم رکھا ہوا ہے. پروردگار عالم ماہ میلاد النبی کی برکت سے امت مصطفیٰ کے ہر فرد کو فیض یاب فرمائے. وطن عزیز پاکستان کو اور عالم اسلام کو پھر سے وہی سلامت اور عروج نصیب فرمائے اور اس مختصر سی زندگی کے بعد ہم سب کا خاتمہ اسی عقیدہ پر فرمائے. انسان کے وجود میں اگر گناہوں کا زہر پیدا ہو جائے تو اس زہر کا صرف ایک ہی دریافت ہے جس کا نام محبت رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی شجر بدن سے گناہ کے پتے محبت رسول ہی کی مقدس ہوا سے گرتے ہیں. اور اس کی روح کو اور اس کے باطن کو پاک اور صاف کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جو کہ ایام میلاد النبی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے مقدس دن ہے. اور ہماری دنیا کا بھی یہ اسلوب ہے کہ اگر کسی بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر جو بھی مانگے اسے عطا کیا جائے.
ضروری نہیں ہے کہ آپ رسماً اور روایتاً ہی محافل میلاد کا انعقاد کریں تو ہی میلاد کی خوشی منانا ممکن ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ بطور والد، آپ بطور بھائی اور آپ بطور اپنے گھر اور خاندان کے ایک فرد کے اگر کسی بھی وقت اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر حضور کی کوئی ایک بھی بات سنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو صرف ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ہی کہہ دیتے ہیں، تو آپ نے میلاد کی خوشی میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ بعض دفعہ لوگوں نے کچھ تحریریں لکھوا کے لگائی ہوتی ہیں جو ریمائنڈ کرواتی ہیں، جیسے ایک تحریر میری بھی نظر سے گزری، اکثر دکانوں پر یا مکانوں کے باہر یا گاڑیوں پر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے، جملہ لکھا ہوتا ہے، کیا آپ نے آج درود پڑھا؟ آپ کی نظر سے تو وہ تحریر دیکھنے سے لامحالہ آپ کو حضور پر درود و سلام پڑھنا یاد آ جاتا ہے۔ جن کا معمول ہو وہ تو پڑھتے رہتے ہیں، مگر اگر مصروفیت کی وجہ سے اس طرف سے توجہ ہٹ بھی جائے اور وہ تحریر سامنے آ جائے تو لامحالہ اسی لمحے زبان پر درود و سلام کے نغمے آ جاتے ہیں۔ ایک تو اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے، اگر آسانی ہو اور توفیق ہو اور گھر کے اندر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ پرنٹ کروا کے تقسیم کروا کے باقاعدہ لگوا دیے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ سرکار کی خوشی کسی رسم کی پابند نہیں ہے کہ رسماً ہم نے بیٹھنا ہے، رسماً کسی کو بلانا ہے، رسماً اسے ہم نے سننا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے گھر میں سرکار کا ذکر کر، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اگر بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر جو بھی مانگے اسے مل جاتا ہے۔ تو عبد المطلب سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات عرض کروں تو ہمارے پاس چونکہ ہم نے حضور کو صرف اتنا پڑھا، اتنا سمجھا جتنا ہمیں بر صغیر میں پڑھایا گیا، بتایا گیا اور سمجھایا گیا۔ آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ یعنی ایک تو زمانی فاصلہ، ہم اس وقت حضور علیہ السلام سے زمانی فاصلے پر 1500 سال دور ہیں، ایک تو زمانی فاصلہ اتنا، اور پھر اوپر سے مکانی فاصلہ، یعنی 4,500 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہوں یا حضور کا مقدس خاندان ہو یا میرے نبی کے اہل بیت ہوں یا میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہوں، یہ ساری کی ساری شخصیات یہ بر صغیر کی نہیں ہے، یہ عرب کی شخصیات۔ اس بات پر غور فرمائیے گا جو بیان کر رہا ہوں، یہ ہماری بر صغیر کی شخصیات نہیں، یہ عرب کی شخصیات۔ ہم نے جس زاویے سے ان شخصیات کو دیکھا ہے وہ اینک ہے، بر صغیر پاک و ہند کی ہے، جو موٹی موٹی 10 12 15 16 20 24 کتابیں ہر کسی کے پاس ہیں، ہر کوئی 6 7 8 سال میں پڑھتا ہے، اور پھر انہیں 20 22 40 50 کتابوں کے تناظر میں اس کی سمجھ میں جیسا رسول آ جاتا ہے وہ سمجھ میں ویسا لیتا ہے اور پھر بیان بھی ویسا کرنے لگتا ہے۔ بڑا اچھا ہے کہ اگر
عرب کے بڑے بڑے کتب خانوں سے مسائل ہوں تو سیرت النبی کی کتابیں منگوا کے پڑھی جائیں، جو کہ سارے مورخین اور سارے سیرت نگار صرف بر صغیر کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ آپ تھکے تو نہیں، بات یعنی لاجیکلی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یعنی کہ ایک شخص حاصل پور میں پیدا ہوا ہے اور حاصل پور میں پیدا ہونے والے شخص کو سمجھنے کے لیے ایک بندہ افریقہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور افریقہ کے اندر شخص موجود وہیں پر بیٹھے ہوئے کتابیں لکھنے والوں کی نظر سے حاصل پور میں بیٹھے بندے کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ اتنا تگڑا نہیں ہوگا جتنے مؤثر انداز سے اس حاصل پور کی شخصیت کو حاصل پور کے مقامی بندے بتا اور سمجھا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب تو رسول کائنات چونکہ عرب کی شخصیت ہے، آپ عرب کی پرسنالٹی ہیں، پھر اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں امہات الکتب تک رسائی کا ہے، کتابوں کے ناموں پہ نہیں پتا، پھر اگر نام کہیں سے پتہ چل بھی جائے تو دوسرا مسئلہ آتا ہے معاشرہ۔ وہ اتنی مہنگی اور قیمتی کتابیں کہ ایک سیرت کی کتاب کا سیٹ 80 ہزار تک ہے اور 1.5 لاکھ تک ہے۔ اب آپ ذرا پاکستان کے بلکہ حاصل پور کے ماحول کو دیکھ کر بتائیے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس قدر علم دوستی رکھتا ہو، اس قدر سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو اور اس قدر علم حاصل کرنے کی ہمت رکھتا ہو کہ جو 1.5 لاکھ تک سیرت کی 10 جلدوں پر خرچ کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہو؟ خاص ہوں گے یہ شاید کوئی بھی نہ ہو جو آپ کی علم میں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ عرب کے سیرت نگاروں کو بھی ضرور پڑھیے۔ اب تو ہر شے آپ کو گوگل پر مل جاتی ہے، اب تو ہر شے انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے۔ ہم نے 63 سال میں حضور علیہ السلام کو، ہم دیکھیں نا حضور کو ہم کتنا جانتے ہیں، ہم نے فقط نبی مکرم علیہ السلام کی آپ دل لگا دیں تو 13 سالہ مکی زندگی کو بھی دیکھا، اور اس 13 سال 13 مہینوں کی بات نہیں کر رہا، 13 ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، آپ عرصہ دیکھیے اور پھر 13 سال میں حضور کے متعلق ہماری سیرت کا علم دیکھیے۔ 13 سال مکی زندگی کے ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم شیب ابی طالب کو جانتے ہیں، 13 سال میں شیب ابی طالب ہو گئی، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی شادیاں ہو گئی، پھر میرے کریم آقا کی تبلیغ کا انداز ہو گیا، مکہ والوں کی سختی اور انکار ہو گیا، لوگوں کا ظلم و جبر ہو گیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہجرت ملنے کا حکم ہو گیا، مکہ چھوڑیے مدینہ تشریف لے جائیں۔ عرصہ کتنا ہے؟ 13 سال۔ اور یہ جو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر اس کو وقت پر پھیلایا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1 سال بنتا ہے علمی اعتبار سے، تو باقی 12 سال کے مصطفیٰ کہاں گئے؟ میں سمجھا سکتا نہیں؟ 13 سال مکی زندگی کے، چلے آپ 3 سال لگا دیں، اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، ان واقعات کو اگر آقا کی 13 سالہ مکی زندگی پر ٹائم پیریڈ پر تقسیم کیا جائے تو عقلی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ میکسیمم 3 سال بن جاتے ہیں۔ تو باقی کے 10 سال میرے مصطفیٰ نے کیا کیا ہے؟ کیا حضور خاموش رہے؟
کیا 10 سال سرکار نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی؟ پھر مدینہ منورہ آ جائیے، 10 سال حضور نے مدینہ منورہ میں گزارے، وصال تک، ہجرت مکہ سے لے کر، یعنی ہجرت مدینہ سے لے کر وصال تک 10 سال حضور کی مدنی زندگی، اس میں چلے سرکار نے قدر مصروف ایام گزارے. اپنی حیات نہیں یہ بات، جنگوں کے اعتبار سے، ملاقات کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، ریاست مدینہ کی تشکیل کے اعتبار سے 10 سال چلے تو میرے نبی نے بھرپور گزارے. 10 سال وہ اور 2-2.5 سال پچھلے ملا لیا مکہ کے. آخری 23 سالوں میں ہمارے پاس جو سیرت ہے وہ سرکار کی کل 10-12 سالوں کی ہے. اور پھر میرا اس سے بھی بڑا سوال جو طلب نمازوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے اعلان نبوت کے بعد والی زندگی. اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی کے 40 سال کے مصطفیٰ کہاں ہیں؟ آپ غور فرمائیں گے؟ تو وہ جو 40 سال میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، اول تو اس پر اتنا غور لوگ کرتے نہیں ہیں. اگر کریں بھی صحیح تو پھر کے اعتراض. ہم بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیونکہ من حیث القوم ہم فرسٹریٹڈ قوم، ہمیں لڑوا لو، ہمیں بھڑوا لو، ہمیں تماشا دکھا لو، اس میں ہم پیش ہیں، آگے آگے. حتیٰ کہ اگر 2 خاندانوں کی، 2 دوستوں کی لڑائی بھی ہو جائے تو ہماری دلچسپی ان کی لڑائی میں زیادہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی تیسرا شخص صلح بھی کروا دے تو ہمیں وہ صلح کروانے والا اچھا نہیں لگتا. اس نے تماشا ختم کیوں کروا دیا؟ وہ جو ہاٹ ٹاپک بنا ہوا تھا اس کو ختم اس نے کیوں کروا دیا؟ آگ اگر بھڑک نہیں تھی تو بھڑکتی رہتی. یہ میرا اور آپ کا چہرہ ہے جس پر ہر حساس بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. میرے حیث قوم، اس قوم کی میں اور آپ پر بدقسمتی کیا ہماری. اول تو کسی کے ذہن میں آتا نہیں، آ بھی جائے تو فتنہ ہی فتنہ بنا. جیسے ہی ربیع نور شریف کا چاند نظر آیا، سوشل میڈیا ہو یا دوستوں کی ملاقاتیں ہوں، ایک گھسا پیٹا سوال ہے، بلال لکھا کہاں ہو؟ لکھا کہاں ہو؟ تو بھائی میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کتاب میں جہاں سے آپ نے دین لیا ہے 100-125 سال پہلے، جس جتھے سے آپ نے دین لیا ہے اور جس جتھے نے حرمین کے اندر خود ساختہ شرعی قوانین کا لباس کیا ہے، آج آپ ان کے زیر اثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے، تو ہمارا جواب تو بڑا سادہ سا ہے. جس کتاب میں نماز تہجد کی آذان آپ کو مل گئی ہے اس کی اگلی سطر پر ہی محمد کا میلاد بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو کسی کتاب میں نماز تہجد کی آذان مل جائے، سبحان اللہ، جو حرمین میں گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا، تہجد کی باقاعدہ وہاں پر آذان دیتے ہیں. جو عمرے والے بیٹھے ہیں ذرا بولیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز تہجد کی باقاعدہ آذان دیتے ہیں. تو میں نے کہا جس کتاب میں تہجد کی آذان آپ کو مل گئی ہے اسی کتاب میں ڈھونڈیے گا، آپ کو میلاد بھی مل جائے گا. تو 40 سال کے حضور کی سیرت طیبہ کہاں تھی؟ آپ کہیں گے سیرت تو اعلان نبوت کے بعد بنتی ہے، اور سرکار نے اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں. میں نے کہا ہم تو یہ پورا مہینہ آپ ہمارے اشتہارات کے ٹائٹل دیکھیے، کبھی کسی نے کہا ہے یہ میلاد محمد ہے؟ یاد رکھنا، ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھے بھی فائدہ دے گی، آپ کو بھی فائدہ دے گی. ذہن میں رکھیے گا، ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا. میں 30 بار کہنے لگا ہوں، ہم میلاد مناتے ہیں محمد
ہم عبداللہ کے بیٹے محمد کا میلاد مناتے ہیں. ہم تو حضور کے بیٹا ہونے کا، عبداللہ کے بیٹا ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ولادت کا اعلان کرتے ہیں، برتھ ڈے کا اعلان کرتے ہیں. جس کی پیدائش ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا میلاد ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عبداللہ کے قلبے میں شک کرنا شروع کر دیا. آپ کو تو عبداللہ کے نالین اٹھا کر سر پہ رکھنے چاہیے جنہوں نے تمہیں اللہ بچا کے دے دیا. اس توحید کی آپ نے رٹ لگائی ہے. اس توحید پر پہلا پہرا سرکار عبداللہ نے دیا. عبداللہ نے آپ کو توحید بچا کے دی، تو آپ بجائے اس کے لیے ان کا احسان مانیں. آپ انہیں کوئی پڑھ پڑے یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں پڑھنے والے؟ میں نے کہا اللہ نے عقل نہیں دی. اس کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، وہ کسی بت کے سامنے جھک سکتا ہے؟ تو ہم تو بھائی میلاد محمد آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، میلاد مزمل کہیں نہیں دیکھا ہوگا، میلاد مدثر کہیں نہیں دیکھا ہوگا. ایک لفظ ہوتا ہے میلاد النبی. برتھ کس کی ہے؟ نبی. ولادت کس کی ہے؟ تھوڑا سا بولیں گی. پیدائش کس کی ہے؟ نبی. تو ہم تو میلاد النبی منا کر اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں. کہ کلمہ وہ پڑھے جو حضور کو پیدائش کے وقت سے نبی مانتا ہو. میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش. یا تو اپنا عقیدہ بدل لیں، ٹھیک، کسی اور کا کلمہ پڑھ لیں، کسی اور کا کلمہ پڑھ لیں. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر جیسا کہ ٹائٹل ہوتا ہے میلاد النبی، آپ کو ولادت کے وقت سے لے کر آخری سانس تک اور پھر قیامت کی صبح تک حضور کو نبی ماننا پڑے گا. بلکہ ولادت کیا ہوتی ہے؟ تو نبی و آدم و بین المائے. لوگ اس جھگڑے میں پڑے کہ نور ہے کہ بشر ہے. حضور نور تھے کہ بشر تھے؟ اب چیلنج میں کرتا نہیں ہوں، درخواست ہی ہے، منت ہی ہے. اگر کسی شخص کی عقل میں سمجھ میں آ جائے، میں ویسے اس بندے کے ہاتھ چوموں گا جو یہ نور اور بشر کے جھگڑے سے نکالنے کے لیے صرف لوگوں کو یہ بتا دے، اس سوال کا جواب دے دے کہ مصطفیٰ سے پہلے تھا کیا. آدم مٹی سے بنے ہیں تو مٹی آدم سے پہلے تھی. جن آگ کے شعلے سے بنے، مارج من نار، آگ کے شعلے سے بنے. آگ پہلے تھی تو جن بن گئے. فرشتے نور سے بنے، نور پہلے تھا تو فرشتے بن گئے. مجھے تو بتا دیں کہ حضور سے پہلے کیا تھا؟ حضور سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ ہی وہ تھا. اور جیسے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن، تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. ویسے اللہ کہتا نہیں ہے، کہنے کے لیے زبان چاہیے جی، کہنے کے لیے زبان، پھر زبان کے لیے منہ، پھر منہ کے لیے چہرہ، پھر چہرہ جس پہ رکھنا ہے اس کے لیے وجود. تو وہ تو ہر شے سے بات ہے. اللہ بولتا تو ہے نہیں.
بولتا ہے؟ بولتا ہے کسی اور کی زبان سے وہ تو نہیں بولتا، وہ تو بولنے سے بھی پاک ہے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جا۔ تو حضور سے پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ اللہ نے اپنے ارادے کو، مشیت کو، اپنی چاہت کو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی میرا آئینہ ہونا چاہیے، دیکھیں اسے، مظہر میرا ہو، میرا آئینہ ہو، میرا آئینہ جس میں دیکھیں اسے تصویر میری نظر آئے۔ تو اللہ نے اپنے ارادے اور اپنی چاہت سے کہا تھا، ارادے سے، کہنا بمانا ارادہ، کہنا بمانا امر، اپنے امر سے اس نے اپنی چاہت کو ایک قالین میں ڈھالنے کا ارادہ کیا، اور وہ جو بیکر وجود میں آیا اس بیکر کو محمد رسول اللہ سرکار سے پہلے کچھ بھی نہیں بنا۔ نور بھی حضور کے بعد بنا ہے، خاک بھی حضور کے بعد بنائی گئی، آگ بھی حضور کے، اسی لیے وہ جو 40 سالہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور پھر باقی 23 سالوں میں جتنے بھی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ایام آپ کے فرامین، یہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں نئی بات بتا دیتا ہے، جیسے نیب نے قانون ہی پاس کر دیا، نیب نے قانون پاس کر دیا نا، حکومت نے نیب قوانین میں تبدیل کر کے کہ اگر مجھے خود بھی کہے کہ میں مجرم ہوں تو کہتے نہیں آپ کو زبان درازی کر رہے ہیں، جس نے آپ کو جو پکڑ کے لایا ہے وہ ثابت کرے کہ آپ مجرم ہیں، پھر ہم مانیں گے۔ یعنی ایسا جنگل کا قانون ہے بدن عزیز میں، اور جو تماشا چل رہا ہے اس پر ہر صاحب عقل اندر ہی اندر شرمندہ۔ ہماری سیاسی پارٹیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مذہبی پارٹی تو ایک ہی ہے نا۔ یہ سیاسی کرسی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا اعزاز ہے، تو یہاں سے وہی ادا ہوگا جو کلمہ حق ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں معاملات چل رہے ہیں پچھلے کتنے ہی عرصے سے، اس تماشے پر تو ہر صاحب حساس پریشان بھی ہے اور شرمندہ بھی ہے کہ یعنی اس قوم کو فرد ہونے پر ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا تھا۔ تو میرے نبی کی سیرت طیبہ، سرکار عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص ہمیں نئی بات بتاتا ہے تو ہم سیکھنے کی نیت سے سنیں، اسے کاؤنٹر ہم کرتے ہیں، کاؤنٹر اٹیک یہ کرتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ بات تو ہم نے آج تک نہیں سنی، ہمیں تو 50 سال ہو گئے تقریریں کرتے کرتے اور سنتے سنتے، یہ بات تو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ میں نے کہا اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ کا نہ سننا کوئی جھوٹ اور سچ کا پیمانہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ بات آپ کی لا علمی کی وجہ سے، آپ کی نظروں سے علم سے چھپی رہی ہے اور آپ کو آج سیکھنے اور سننے کو مل گئی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس انداز سے لیں آپ نے یہ بات تو ہم نے آج تک سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے نہیں سنی تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یا اس بات کا تعلق سیرت رسول سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا علم کون سا لامحدود ہے، یا آپ کا علم کون سا لدنی ہے، کسبی ہے، کمایا جاتا ہے، جو سیکھا جاتا ہے، جو حاصل کیا جاتا ہے، تو جو اتنا حاصل کرتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضور کی شخصیت کو صرف بر صغیر کی اینک لگا کر نہ دیکھیے، مصطفیٰ عرب کی شخصیت ہے، عرب کی سیرت نگاروں اور عرب کی حدیث کی کتابوں کی ضرور پڑھی۔ اللہ کرے جو باتیں میں نے کی ہیں اور اگر پہنچنی ہو تو پھر اللہ ہمیں عمل کی ہمت سرکار پر درود و سلام کی کثرت فرمائے تاکہ حضور کی توجہات متوجہ ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ